اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ذی الحج انتہائی عظمت والا، فضیلت والا اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو چار چاند تب لگ جاتے ہیں جب ہم اس کی پہلی تاریخ پہ نگاہ کرتے ہیں۔ پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراض ابتر کا جواب بشکل کوثر عطا کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم المرتبت بیٹی عطا فرمائی۔ اور ایک روایت کے مطابق یکم ذی الحج کو ہی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کی تاریخ بھی ہے۔ اگرچہ یہ پورا مہینہ ہی عزت و عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو خاص اہمیت اور خاص فضیلت حاصل ہے کہ ان 10 دنوں کو قرآن مجید میں ایام معلومات کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ 10 دن وہ دن ہیں کہ جن ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام خاص عبادت کا اور خاص ریاضت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کی عزت، عظمت، بزرگی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سال بھر کے کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی نیکی اور عبادت سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کی نیکی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں سے بھی یکم ذی الحج کو ایک خاص اہمیت اور ایک خاص فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور جہاں اس مہینے کے اعمال ہیں وہیں یکم ذی الحج کے چند ایک اعمال ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یکم ذی الحج کو روزہ رکھنا، اور یہ روزہ رکھنا اتنی فضیلت کا عمل ہے کہ اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے احادیث اور روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص یکم ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی زندگی کے 80 مہینے روزے میں گزارے ہوں۔ یعنی کہاں 80 ماہ روزہ رکھنا اور کہاں ایک دن کا روزہ رکھنا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ عظمت بیان ہوئی ہے۔ دوسرا عمل جو پہلی ذی الحج کو انجام دینے کے بارے میں احکام وارد ہوئے ہیں وہ ہے نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ یہ نماز 4 رکعت ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی نیت یوں کی جائے گی کہ پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یکم ذی الحج قربتاً الی اللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ ہر رکعت میں یہی طریقہ کار ہے، اور باقی نماز ویسے ہی مکمل کی جائے گی جیسے آپ نماز فجر کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ دعا تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی العز الشامخ المنیف، سبحان ذی الجلال البازخ العظیم، سبحان ذی الملک الفخر القدیم، سبحان من یرا اثر النملۃ فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ۔ اس کے بعد آپ جو حاجت، جو خواہش، جو ضرورت بارگاہ الہی میں رکھتے ہیں، جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی، اور اگر کوئی مشکل ہے تو وہ مشکل آپ کی دور ہوگی۔ یکم ذی الحج کا ہی ایک عمل ہے کہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے
2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی، 10 بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے گی اور 10 بار سورہ قدر کی تلاوت کی جائے گی۔ دونوں رکعتوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ باقی نماز ویسے ہی مکمل کی جائے گی جیسے نماز فجر کو مکمل کیا جاتا ہے۔ حاجات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ نماز بڑی اہمیت اور فضیلت والی نماز ہے۔ ایک اور عمل کہ اگر انسان کسی ظالم کے ظلم سے خوف زدہ ہو، انسان کسی شریر انسان کے شر سے خوف زدہ ہو، تو یہ کلمات یکم ذی الحج کو اس نیت سے ادا کیے جائیں کہ خدا مجھے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے، شریر انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی 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 من سوالی علمک بحالی۔ یہ کلمات کہیں تو انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے اور شریر لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ پہلے 10 ایام میں سے 9 ایام یکم سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص ان 9 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسے اس انسان نے ساری زندگی اپنی روزے کی حالت میں گزاری ہو اور ساری زندگی کے روزے رکھے ہوں۔ ان اعمال کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو تفصیلی ہیں، تفصیلی دعائیں ہیں، تفصیلی تحلیل ہے، تسبیح ہے، جو آپ کو مفاتیح الجنان میں اور دعاؤں کی دوسری کتابوں میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔